بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین بن سیدنا علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہاشمی ہیں۔ والدہ کا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 10 ماہ 10 دن بعد 5 ہجری کو پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کی ولادت بسعادت کا پتہ چلا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں رکھ دی اور پھر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ ولادت کے 7ویں دن ان کا نام رکھا گیا اور عقیقہ کیا گیا۔ آپ کا نام حسین آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ مجھے حسین سے محبت ہے، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو شخص حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت امام حسین سے کمال درجہ کی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام باہر کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لے کر کہا کہ یہ اپنی شکل و صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں، حضرت علی جیسے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا دیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو 1000 جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو 10,000 درہم عنایت فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلامی خدمات تو میری زیادہ ہیں، لیکن مال غنیمت حضرت امام حسین علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے عبداللہ، امام حسین بہت افضل ہیں، اس لیے کہ ان کے نانا جان ساری کائنات سے افضل ہیں، ان کی والدہ ماجدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی خالہ تیری خالہ سے افضل ہیں، اور ان کے ماموں تیرے ماموں سے افضل ہیں، اس لیے ان کو زیادہ وظیفہ دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ تمام صحابہ کرام آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید کو سلطنت کا والی بنایا گیا۔ بیعت عام کے لیے عمال کو خط لکھے گئے۔ یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا اہل نہیں تھا، اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں۔ یزید کی طرف سے اگرچہ نعمان بن بشیر قصر خلافت میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ اس کے پیچھے نہ جمعہ پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی نماز عید۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو ہم آپ کی برکت سے حق پر جمع ہو جائیں۔ ایک اور خط میں لکھا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو ہم امیر کوفہ کو شام کی طرف نکال دیں گے۔ روایات میں ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو 12,000 خطوط لکھے۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں امام علی مقام کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے جواب دیا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو جانصارہ نے اسلام کا یہ قافلہ میدان کربلا میں خیمہ زن ہوا۔ 10 محرم الحرام صبح کی نماز سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فوج کو لڑنے کا حکم دیا۔ جنگ کا علم حضرت عباس بن علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ جانصاران کی یہ فوج 72 افراد پر مشتمل تھی اور ان کے مقابلے میں یزیدی لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ امام علی مقام کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے تمام غمگسار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر تیروں کے علاوہ نیزوں کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم تھے۔ یزیدی فوج سے لڑتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے اور رہتی دنیا تک کے لیے حق سچ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ایک تابندہ مثال بن گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل نہایت عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حادثہ کربلا کے فوراً بعد ہی حسینی فوج پر تیر چلانے والے ایسی پیاس کے عذاب سے دوچار ہوئے کہ کسی طرح سے بھی سیراب نہ ہوتے تھے۔ انہیں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا دودھ پلایا جاتا، لیکن وہ پھر بھی کہتے، مجھے مزید پلاؤ، مجھے مزید پلاؤ۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں ابن زیاد پیش تھا۔ جب ابن زیاد کی والدہ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے کہا، او خبیث، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، اللہ تجھے جنت سے محروم کر دے۔ ربیع الاول 66 ہجری میں مختار ثقفی کے دور میں ابراہیم بن اشتر کے مقابلے میں ابن زیاد قتل ہوا۔ ابراہیم بن اشتر نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکا کر مدینہ منورہ میں مختار ثقفی کے پاس بھیجے۔ جب یہ سر مختار ثقفی کے سامنے رکھے گئے تو ایک سانپ آیا، ان سروں میں پھرتا ہوا ابن زیاد کے ناک میں دخل ہوتا اور اس کے نتنے سے باہر نکل آتا۔ ایک اور بدبخت انسان سنان بن مالک واقعہ کربلا کے بعد گونگا اور دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں قید و بند رہتا اور پھر اسی تنہائی اور دیوانگی میں مر گیا۔ یزیدی فوج کا کمانڈر عمر بن سعد کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل کی طرح بے یار و مددگار پھرتا، اسے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملتی۔ آخرکار خون حسین نے اس کو آ پکڑا اور مختار ثقفی کے ایک غلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کا بیٹا حفص پہلے ہی مختار کی قید میں تھا۔ عمر بن سعد کا سر کاٹ کے اس کے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے کہا، اس کو پہچانا؟ حفص نے دیکھتے ہی انا للہ پڑھا اور کہا، اب اس کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا، تو سچ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حفص کی گردن بھی اڑا دی۔ پھر باپ بیٹے دونوں کے سر محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیے اور ساتھ لکھا، ایک حسین کے سر کے بدلے اور ایک علی اصغر بن حسین کے بدلے۔ اگرچہ مختار بن ابو عبید ثقفی خود بھی ایک گمراہ شخص تھا، لیکن اس کے ہاتھوں تمام قاتلین حسین عبرتناک انجام کو پہنچے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظالم کو ظالم اور گمراہ کو گمراہ تر سے مروا دیا، اور کربلا کے شہید آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔